انتہائی علمی، تحقیقی اور استدلالی تقریر آپ حضرات علی جناب مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ سے سماعت فرما رہے تھے۔ ہر جملہ، ہر لفظ، ہر روایت اور اس روایت میں پیدا ہونے والے گوشے مکمل ایک کتاب کا تقاضا کر رہے تھے، مگر وقت کی تنگی کے پیش نظر انتہائی اختصار کے ساتھ مولانا موصوف نے تقریر کی۔ بس جو شکوہ ہے اس دنیا سے وہ یہ کہ آغاز گفتگو جہاں سے جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو باہر موجود ہے، اسے لوح دل پر لکھ لے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اور نظم کا سلسلہ شروع ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے مولانا، ترجمے سے بات شروع کی تھی آپ نے، ایک کہتا ہے دکھا، دوسرا کہتا ہے چلا، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے، اور دعا کے لیے کچھ افراد کو ساتھ میں رکھا جاتا ہے تاکہ جب ہم دعا کریں تو وہ آمین کہے۔ مثلا کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے، لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ کسی کو صحت نہیں مل رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے، لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب جب تک کوئی چیز نہ ملی ہو اور مانگی جا رہی ہو اس وقت تک آمین کہی جاتی ہے، اور جب وہی چیز مل جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کا اولاد مل گئی، اب یہ نہیں کہا جائے گا آمین، کہا جائے گا الحمدللہ۔ صحت مل گئی، الحمدللہ۔ تو جب تک کوئی چیز مانگی جا رہی ہوتی ہے نہیں ملتی، اس وقت تک آمین کہی جاتی ہے، اور جب مل جاتی ہے تو کہا جاتا ہے الحمدللہ۔ نماز سورہ الحمد ہمارے یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، دوسروں کے یہاں بھی۔ جب دوسروں کے یہاں پیش نماز سورہ الحمد ختم کرتا ہے تو کہتے ہیں آمین۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے محترم مجمع سے؟ اہدنا الصراط المستقیم کہا، سورہ ختم ہوا، پڑھنے والوں نے کیا کہا؟ آمین، یعنی ابھی تلاش ہے۔ لیکن جیسے ہی ہمارے یہاں پیش نماز نے سورہ ختم کیا، ہم نے کہا الحمدللہ رب اب تو بات ثابت ہو گئی کہ کسے مل چکی ہے راہ مستقیم۔ کون راہ مستقیم تلاش کر رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ حفظ قرآن کا ایک پرزور شوق چلا ہوا تھا، اور آج بھی ہے، اور اس شوق کے پیچھے جو حدیث کام کر رہی تھی وہ وہی تھی جو ابھی مولانا نے آپ کو سنائی، کہ 7 پشتیں ادھر کی اور 7 ادھر کی یہ بخشی جائیں گی۔ کس کی؟ ایک کوئی کسی خاندان میں قرآن حفظ کر لے، رٹ لے، تو اللہ یہ احسان کرے گا کہ اس کی نسل میں 7 گزری ہوئی پشتیں، 7 آنے والی، گزرے وہ میں باپ دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا وغیرہ وغیرہ، آنے والوں میں بیٹا پوتا پر پوتا سکڑ پوتا، تو 7 گزری ہوئی 7 آنے والی یہ بخشی جائیں گی، جنت میں جائیں گی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک شخص نے قرآن حفظ کیا، یعنی رٹا۔ انصاف چاہتا ہوں عدالت انسانی سے، اگر کسی کا بیٹا پیدا ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد قرآن کو رٹ کے حافظ بن جائے تو اتنا صاحب اختیار کہ 7 ادھر کی پشتیں 7 ادھر کی جنت میں جائے۔ جس کا بیٹا پیدا ہوتے ہی توریت بھی پڑھے، زبور بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے، قرآن
علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، حیرت ناک بات ہے۔ بس آخری بات، اور العیاذ باللہ اس جھوٹے کفر کو ثابت کرنے کے لیے جس روایت پر بہت زور دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وقت آخر، میری طرف دیکھیے گا، وقت آخر سرکار رسالت پناہ اپنے چچا کے کان کے قریب آئے۔ یہ وہ بیان کر رہے ہیں جو بڑے بڑوں کے کان کاٹے ہوئے ہیں۔ سرکار کے کان کے قریب آئے اور چپکے کہنے لگے چچا اس وقت کوئی نہیں سن رہا ہے، چپکے سے پڑھ لیجئے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ کلمہ پڑھنے کی بات اس کے لیے ہو رہی جو خود کلمہ ہے۔ پڑھ لیجئے کلمہ، نہیں، کان میں کہہ رہے تھے سرکار، وہ پھولا صاحب نے سن لیا، مجھے ان پھولا صاحب سے اس بات کا بدلہ تو محشر میں لینا ہے کہ کان کی بات سن لی، میدان کی بات۔ کان کی بات سنی، غدیر کے میدان کی بات نہیں سنی۔ بڑے چالاک ہو، کبھی کان تیز ہو جاتے ہیں، کبھی بہرے بن جاتے ہو۔ بس ایک معیار تو قائم ہونا چاہیے، فیصلہ تو ہونا چاہیے کہ وہ ہے کون سا قبیلہ جو کافر کہتا ہے۔ نظم شروع، وہ قبیلہ ہے کون سا؟ بس ایک شعر سن لیجئے علامہ نجم افندی کا، عجیب شعر کہا ہے، محیط دوراں ہے، محیط عالم ہے شعر، فیصلہ کن شعر کا ہے۔ بعض اشعار فقط خیالات میں مبنی نہیں ہوتے، تواریخ کے جملہ ابواب کی تلخی اور شیرینی کو نچوڑ کے اپنے قالب میں ڈھال لیتے ہیں۔ شعر سنیے، عجیب شعر کہا ہے، کہتے ہیں کافر ہی کہیں گے وہ ابو طالب کو۔ پھر سنیے، کافر ہی کہیں گے وہ پہ زور ہے، کافر ہی کہیں گے وہ ابو طالب کو، کافر ہی کہیں گے وہ ابو طالب کو جن لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہے یزید۔ ہائے 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 ہائے، کافر ہی کہیں گے وہ ابو طالب کو جن لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہے یزید۔ جب یہ معیار نظر ہو تو پھر تمہیں کہنا بھی نہیں چاہیے، کہہ دو گے تو مستحق جنت نہیں ہو جاؤ گے۔ اگر یہ کہہ دو گے کہ حاصل ایمان ابو طالب تو مستحق جنت ہو جاؤ گے، نہیں کہہ پاؤ گے بنا ادھر سے ملی ہوئی توفیق کے۔ بس آئیے اب اس مدلل اور محکم نثر کے بعد نظم کا آغاز۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہیں خداوند عالم عبادت کے مختلف زاویے عطا کرتا ہے، مواقع فراہم کرتا ہے۔
موسم ازاں ہو تو منبر عطا کرے کہ یہاں عبادت کر، دل بے چین ہو یاد حسین میں تو کربلا بھیج دے، یہاں عبادت کر۔ اور جب دل چاہے کہ کچھ مسجع اور مقفع گفتگو کی جائے اس بارگاہ میں اور ان کی شان میں، تو پھر اسے منقبت خوانی اور منقبت گوئی کا شعور دے دیا جائے۔ یہ وہ اہم ترین عنایات ہیں خداوند عالم کی جو ہر جھولی میں اور ہر دامن میں نہیں ہوتی ہیں۔ جسے مل جائے وہ نصیب کا بلند ہے، مقدر کا دھنی ہے۔ میں جو نام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، میرا پسندیدہ ترین نام اور آپ کا عزیز ترین نام ہے۔ مسلسل آپ دفاع حقوق آل محمد میں ان کے بیانات سنتے رہتے ہیں۔ عالی جناب مولانا کرار حیدر مولائی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں بارگاہ سرکار ابو طالب و سرکار آل ابو طالب میں نذرانہ مودت پیش فرمائیں۔ بحضور سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ دعا کے طور پہ 4 مصرع سماعت فرمائیے۔ خوں کو دے جذبہ خوں کو دے جذبہ ابو طالب، خوں کو دے جذبہ ابو طالب، دل کی دھڑکن پا مصطفیٰ لکھ دے، دل کی دھڑکن پہ مصطفیٰ لکھ دے، میرے سینے میں کر نجف کربلا رکھ دے، میری آنکھوں میں کربلا رکھ دے۔ بابا دے بلند صلوات پڑھے محمد بلال کو یاد ہے اس وقت میں تو الحمدللہ اتنا اس بستی میں آ چکا ہوں کہ یہاں سامعی کی حیثیت سے شریک ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا فیضان کہ انہوں نے مجھے اپنی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ بلند تر صلوات پڑھیں، پھر ایک منقبت پڑھتا ہوں۔ سرکار ابو طالب، 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 سرکار ابو طالب،
مجبور زمانہ ہے مجبور زمانہ ہے مختار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب یہ چاند ستارے یہ پھولوں سے سجے گلشن یہ چاند ستارے یہ پھولوں سے سجے گلشن ہے آپ کے صدقے میں یہ سارے جہاں روشن جو آپ کے ہیں دشمن اللہ کے ہیں دشمن جو آپ کے ہیں دشمن اللہ کے ہیں دشمن ہم غیر کی چوکھٹ پر پھیلاتے نہیں دامن ہم غیر کی چوکھٹ پر پھیلاتے نہیں دامن ہم تیری بدولت ہیں خوددار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب رکھتے ہیں عداوت جو رکھتے ہیں عداوت جو سلطان غدیری سے رکھتے ہیں عداوت جو رکھتے ہیں عداوت جو سلطان غدیری سے دل شاد نہیں جن کے فرمان غدیری سے مایوس جو پلٹے تھے میدان غدیری سے ویران تھے جو چہرے اعلان غدیری سے ان چہروں پر اب تک پھٹکار ابو طالب سرکار ابو طالب بلند آواز جان دینے سے گھبرانا جان دینے سے گھبرانا تلواروں سے تھرانا عادت میں تمہاری ہے میدانوں سے بھاگانا مجہول نسب والوں مثل بن مر جانا مجہول نسب والوں مثل بن مر جانا ٹکرانا تو شیعوں سے یہ سوچ کے ٹکرانا ہے آج بھی شیعوں کے سردار ابو طالب سرکار بدعت کا ہر ایک مفتی ہیبت ہی سے مر جائے بدعت کا ہر ایک مفتی ہیبت ہی سے مر جائے بس موت نظر آئے جس سمت نظر جائے گر ٹھہرے تو سر جائے بھاگے بھی تو مر جائے حیران منافق ہے جائے تو کدھر جائے حیران منافق ہے جائے تو کدھر جائے اس پار علی مولا اس پار ابو طالب سرکار سرکار ابو طالب سرکار
طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب. صلوات پڑھیں باوجہ بلند محمد آل محمد کو. عاشور کے لمحوں میں بے شیر کی صورت میں عاشور کے لمحوں میں عاشور کے لمحوں میں بے شیر کی صورت میں 18 برس والی تصویر کی صورت میں قاسم کے سراپے میں تحریر کی صورت میں قاسم کے سراپے میں تحریر کی صورت میں عباس کے جلووں میں شبیر کی صورت میں آئے ہیں سر میدان ہر بار ابو طالب سرکار طالب سرکار ابو طالب. عاشور کے لمحوں میں عاشور کے لمحوں میں بے شیر کی صورت میں 18 برس والی تصویر کی صورت میں قاسم کے سراپے میں تحریر کی صورت میں عباس کے جلووں میں شبیر کی صورت میں آئے ہیں سر میدان ہر بار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب. تو اشکوں کی اشکوں کی قطاروں کو زنجیر تو کرنے دو. بلال اشکوں کی قطاروں کو زنجیر تو کرنے دو. شبیر جبینوں پر تحریر تو کرنے دو. قرآن شہادت کی تفسیر تو کرنے دو. ٹھہرو لب زینب سے ٹھہرو لب زینب سے تقریر تو کرنے دو. خطبوں سے الٹ دے گا دربار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب. تو اسفل ہے بلندی کا. مولانا کامران صاحب قبلہ کی مکمل تقریر اور قبلہ کے جتنے بھی جو ہے وہ گوشے بیان کیے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ان سب کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. توجہ. اسفل ہے بلندی کا معیار نہ سمجھے گا. اسفل ہے بلندی کا معیار نہ سمجھے گا. قرآن و شریعت کا غدار نہ سمجھے گا. ایمان و عقیدے کا بیمار نہ سمجھے گا. ایمان و عقیدے کا بیمار نہ سمجھے گا. کرار کی باتوں کو فرار نہ سمجھے گا. کرار کی باتوں کو فرار نہ سمجھے گا. ہے دین محمد کی دستار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب.